بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین فلسطین کو نبیوں کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مشہور انبیاء اسی سرزمین پر بھیجے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے فلسطین ہی چلے گئے تھے۔ وہیں پر ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بسے تھے۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنے تو اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کو مصر بلا لیا تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں اور سمندر کو پار کر کے نجات پا لیتے ہیں تو انہوں نے بنو اسرائیل سے کہا تھا کہ فلسطین پر جابر حکومت ہے، چلو ان سے جنگ کرتے ہیں، لیکن بنو اسرائیل نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہے۔ پھر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوا۔ اسی سرزمین پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اسی سرزمین پر نبوت اور بادشاہت ملی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر نبی بنایا۔ اسی سرزمین پر حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں۔ اسی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، نبی بنائے گئے، اور اسی سرزمین سے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اسی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتارے بھی جائیں گے۔ پھر سب سے اخیر میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سرزمین سے معراج کرایا گیا، اور اسی سرزمین پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی تھی۔ اسی طریقے سے اس سرزمین پر بڑے بڑے علماء اور صلحاء پیدا ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فلسطین کے ہی تھے، جو 4 ائمہ میں سے ایک امام ہیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور کتاب فتح الباری ہے، جو صحیح بخاری کی شرح ہے، آپ بھی فلسطین کے تھے۔ اور امام ابن قدامہ المقدسی بھی فلسطین کے تھے، جن کی مشہور کتاب المغنی ہے، جو فقہ کی نہایت ہی جامع کتاب ہے۔ اور امام عبد الغنی المقدسی بھی فلسطین کے تھے، جن کی مشہور کتاب عمدۃ الاحکام ہے۔